ان کی انوار و تجلیات کو اپنے اندر جذب کیا تو جاتے جاتے امام بخاری نے آپ کو متوجہ کیا کہ آخر میں جو فتنہ آئے گا وہ فتنہ یہ ہوگا کہ عقل کی بنیاد پر وحی کو چیلنج کیا جائے گا۔ اور یہ جو آخری باب ہے یہی امام بخاری کا پیغام تھا کہ جب معتزلہ آئے اور وہ اہل اسلام میں پہلا وہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے وحی ربانی کو عقل کی میزان پر تولنا چاہا، پرکھنا چاہا اور اعتراض کیا کہ اعمال، اقوال، عبادات یہ تو آراز ہیں، آراز کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا کہ آپ یہاں میدان میں رکھ کر اس کو تولیں، کیونکہ اعمال ہوں، اقوال ہوں، عبادات ہوں، یہ جوہر اور عامل کے وجود کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، الگ کر کے تولا نہیں جا سکتا، لہذا عقل سے قبول نہیں کرتی۔ تو امام بخاری نے پیغام دیا کہ تمام ملائک، تمام اجنہ، تمام انسانوں کی عقلوں کو جمع کر دیا جائے تو وہ وحی ربانی کے کلمے کو رد نہیں کر سکتی، کیونکہ وحی ربانی نے بتا دیا کہ والوزن یومئذ الحق، کہ آج کی تاریخ میں قیامت کے دن وزن حق ہوگا، اعمال و اقوال کو تولا جائے گا۔ کیسے تولا جائے گا یہ رب تبارک و تعالی فیصلہ فرما دے گا۔ لہذا یہ چیلنج کل بھی تھا، یہ چیلنج آج بھی ہے، یہ چیلنج آگے بھی ہوگا۔ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ 100 سجلات رجسٹر معصیتوں کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور ایک بطاقہ یا سلپ یا چٹ دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، وہ بھاری ہو جائے گی، لیکن جو عقل کے پرستار ہیں اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ مگر وہی کیا کہتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا وجعلت تمیدو، زمین ڈولنے لگی، زمین ہلنے لگی، فخلق الجبال، پھر میرے رب نے پہاڑوں کو پیدا کیا، وجعلنا الجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیلوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا، والجبال ارساہا، پہاڑوں کو، زمین کو کنٹرول کرنے کے لیے لنگر بنا دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، پہاڑوں سے بھی کوئی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ حضور نے فرمایا کہ لوہا، کہ لوہے کے ہتھیاروں سے، لوہے کے آلات حرب سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے، پہاڑوں کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ آگ ہے، کہ آگ میں لوہا پگھل کر پانی ہو جاتا ہے، وہ لوہا جو ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتا ہے، آگ کی حرارت کے آگے پانی ہو جاتا ہے۔ تاجدار کائنات سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا آگ سے بھی کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ وہ پانی ہے۔ کتنا ہی آگ کا الاؤ کیوں نہ ہو، جب پانی برسے گا تو آگ بجھ جائے گی۔ میرے آقا و مولا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا پانی سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ تو رب
اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ وہ ہوا ہے جب تند و تیز آندیاں چلتی ہیں اور پھر سمندروں سے سائیکلون کو اٹھاتی ہیں اور بستیوں بیٹھ جاؤ بدتمیز، حدیث سے زیادہ مقدس کوئی چیز ہے؟ پکڑ کے بٹھا دو اس کو۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہوائیں ہیں کہ جو اپنی طاقت سے سمندروں میں طوفان اٹھاتی ہیں اور سونامی اٹھتے ہیں اور بستیوں کی بستیوں کو تاراج کر دیتی ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ان تند و تیز ہواؤں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ وہ صدقہ ہے، تنفق یمینہ تخفی شمالہ، کہ وہ اخلاص والا صدقہ جو علامہ طاہر تبسم بیان کر رہے تھے کہ اس میں وہ طاقت ہے کہ جو نہ زمین میں ہے، نہ پہاڑوں میں ہے، نہ لوہے میں ہے، نہ آگ میں ہے، نہ پانی میں ہے، نہ ہواؤں میں ہے۔ وہ طاقت ہے تو وہ اس صدقہ اخلاص میں ہے، اور وہ طاقت ہے تو کلمہ سبحان اللہ میں ہے۔ اب اس کو کون مانے گا؟ اس کو وہ مانے گا کہ جس کا موٹو یہ ہو کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اور اس کو وہ مانے گا کہ جو یہ کہے کہ عقل بہت کچھ ہے، عقل اللہ کی نعمت ہے، عقل اللہ کی سعادت ہے، لیکن عقل سب کچھ نہیں ہے، نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ دوسرا پیغام میرا یہ ہے کہ آج کے متجددین کا چیلنج یہ ہے، یا ان کا موٹو یہ ہے کہ وہ یہ جرات تو نہیں کرتے کہ سامنے آ کر حدیث کا انکار کریں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، حدیث سے کوئی اصول دین ثابت نہیں ہوتا۔ تو چیلنج یہ ہے کہ وہ حجیت حدیث کو تسلیم کرنے سے منکر ہیں۔ تو آپ کا مقابلہ اس ذہن سے ہوگا، یہ ذہن کل بھی تھا، یہ ذہن آج بھی ہے، لہذا یہاں سے جو آپ کو پیغام دیا گیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور نبوت آیا اور ایک روشن کتاب آئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہارے طرف نور مبین نازل کیا۔ لیکن یہ کتاب نور ہے، یقیناً نور ہے، مگر اس نور سے ہدایت اس کو ملے گی جو نور نبوت محمد مصطفیٰ کی روشنی میں سے پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نور نبوت کا ذکر پہلے کیا، کتاب مبین کا ذکر بعد میں کیا، کہ دین اور قرآن یہ الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے سورہ قیامہ میں فرمایا کہ جب وحی ربانی نازل ہوتی تھی اور ہمارے آقا و مولا وحی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلد حرکت دیتے، تو رب نے فرمایا کہ پیارے حبیب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے پیغام وحی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں زبان مبارک کو جلد حرکت نہ دیا کیجئے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس امانت وحی کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا، یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
اور سوئے پیارے حبیب جب ہم پڑھ لیں، ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے، تو آپ اطمینان کے ساتھ، قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ اسے پڑھ لیا کیجئے۔ اور پھر سن لو، یہ کوئی دیوان غالب یا دیوان حافظ نہیں ہے، یہ کلام رب العالمین ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ ثم ان علینا بیانا، یہ قرآن بھی ہماری طرف سے آیا، اس کا بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا۔ لہذا یہ جو دفتین کے درمیان ہے یہ قرآن ہے، اور یہ جو احادیث مبارکہ آپ نے پڑھی یہ قرآن کا بیان ہے۔ اور قرآن بیان کس پر نازل ہوا؟ جس پر قرآن نازل ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کو اللہ کے پیارے مصطفیٰ کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو عالمہ امت تھیں، فقیہ امت تھیں، کہ جب کوئی حکم ربانی نازل ہوتا لا تعرفہ، جس کا معنی ان پر منکشف نہ ہوتا، تو اللہ راجعت الی رسول اللہ، تو وہ اللہ کے رسول سے رجوع فرماتی کہ یا رسول اللہ اس کے معنی کیا ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من حوسبا عذبا یا من حوسبا ہلکا، کہ جس کا حساب کتاب ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا، ام المومنین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، اہل محشر کے درمیان گھومے گا، کہے گا میرا رزلٹ آ گیا، میں نے ٹاپ کر لیا، A1 گریڈ پاس کر لیا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ملنے والا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ انما ذالک العرس، یہ جو میمنہ والے ہیں فرمایا ان کی تو محض پیشی ہوگی، اور فرمایا کہ پیشی ہوگی اور کلیئرنس مل جائے گی۔ وَلَٰكِن مَّن نُوقِشَ يَهْلِكُ وَلَٰكِن مَّن حُوسِبَ هَلَكَ، لیکن جس کا ڈیٹیل سے حساب ہو گیا، جس سے کراس کوشچن ہو گیا، جس سے منی ٹریل پوچھا گیا، تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب بتاؤ قرآن کے معنی کون بیان کرتا ہے؟ قرآن کے معنی صاحب قرآن بیان کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت یعلا نے پوچھا حضرت عمر فاروق سے کہ امیر المومنین، اللہ نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تم مسافر ہو اور تمہیں دشمن کا خطرہ ہے تو تم نماز قصر پڑھ لو۔ انہوں نے پوچھا وَقَدْ أَمِنَ النَّاسِ، امیر المومنین اب تو رزق نہیں ہے، سارا عالم عرب فتح ہو گیا، پورے حجاز میں امن قائم ہو گیا، اب سفر کریں تو قصر کا حکم کیا ہے؟ تو امیر المومنین عمر بن خطاب نے فرمایا عجبت منہ مما عجبت منہ، تمہیں جو ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا وہ میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا تھا، تو میں نے تاجدار کائنات سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسِ، خطرہ تو ٹل گیا ہے تو اب قصر پڑھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہ فاقبلوا صدقتہ، یہ اللہ کا انعام ہے جو تمہیں دے دیا ہے، اس کو قبول کرو۔
تو یہ تاجدار کائنات نے بتایا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ قید احترازی نہیں ہے، قید اتفاقی ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھا جائے گا تو صاحب قرآن سے سمجھا جائے گا، قرآن کو سمجھا جائے گا تو مکتب نبوت میں بیٹھ کر سمجھا جائے گا۔ لہذا یہ چیلنجز جو آج ہیں آپ کے سامنے وہ ہیومنزم کا ہے کہ انسان خود ہی عابد ہے، انسان خود ہی معبود ہے، انسان خود ہی اپنے حق و باطل کا فیصلہ کرے گا، انسان خود ہی اپنے خیر و شر کا فیصلہ کرے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ سارے انسانوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ حق اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ہم کہتے ہیں نہ تیرا جسم نہ تیری مرضی۔ اس لیے اس فکر سے، اس سوچ سے ہمارا کل بھی مقابلہ تھا، ہمارا آج بھی مقابلہ ہے، ہمارا آنے والے زمانے میں بھی مقابلہ ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ چونکہ کافی خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں تو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ اہل سنت و جماعت کے درمیان روز اول سے لے کر عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ بلکہ یقیناً قیامت تک، اہل بیت اطہار کی محبت، تعظیم اور تکریم نہ کبھی بنا اختلاف تھی، نہ بنا اختلاف ہے، نہ بنا اختلاف رہے گی۔ اس لیے جو بھی سنی ہے وہ غلام اہل بیت اطہار ہے، جو بھی سنی ہے، جتنی بھی اہل بیت اطہار کی تعریف کی جائے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے۔ یہ جھوٹے ہیں اور ملعون ہیں کہ جو اہل سنت کے بارے میں کہیں کہ خارجی ہیں، ناسبی ہیں اور سبائی ہیں اور رافضی ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کا ان تمام فرق باطلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا مسلمہ اصول یہ ہے کہ جس کی بھی تعریف کی جائے گی حد شرع کے اندر کی جائے گی۔ کیوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں طے شدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آپ نے بھی اپنے بارے میں ایک مائل سٹون مقرر کر دیا کہ لا تأترونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ فرمایا کہ جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان کو بیان کرنے کے لیے مبالغہ کیا اور مقام نبوت و رسالت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں پہنچا دیا، میرے آقا نے فرمایا کہ خبردار، میرے بارے میں اس مبالغے کی اجازت نہیں ہے، شریعت کی ریڈ لائن کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو جن سب عظمتوں والوں کو عظمتیں ملتی ہیں، اللہ کی ریڈ لائن کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دی تو کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ اہل سنت و جماعت کے درمیان طے شدہ اور مسلمہ مسئلہ ہے۔ لہذا جو اس طرح کے کہیں کہ سیدہ پاک نبیاں دا آستانہ ہے، تو جو یہ کام کریں گے کہ نبی اور غیر نبی کا تقابل کریں گے، رسول اور غیر رسول کا تقابل کریں گے، تو اہل سنت کے اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اہل بیت اطہار کی تعریف حدود شرع میں بیان کریں، ہمیں خوشی ہے، لیکن اگر اس کی آڑ میں صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً
توریتاً صحابہ کی توہین کی جائے گی تو یہ کسی بھی درجے میں ادنا درجے میں بھی قابل قبول نہیں. زور سے بولو. یہ ادنا درجے میں بھی قابل قبول نہیں ہے. ہم تعریف کا مطالبہ نہیں کیا ہم نے. تعریف تو وہ زبان کرے گی جس کو یہ سعادت اللہ عطا فرمایا، اور جس زبان کو اللہ نے اور جس دماغ کو اللہ نے اس سعادت سے محروم کر دیا وہ اس کے نصیب میں نہیں ہے. لیکن توہین کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ترازو رکھ کے اور پلڑا رکھ کے اور منصف بن جائیں. شریعت میں ان تمام حدود کو قطعیت کے ساتھ تعین کر دیا گیا ہے. اس کے بعد کہ آج کل جب کوئی بات کہتا ہے حد شرع سے تجاوز کرتا ہے، تھوڑا سا دباؤ پڑتا ہے، کہتے ہیں اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہوں. یہ کوئی توبہ نہیں ہے. کوئی شریعت میں ایسی توبہ نہیں ہے جو اگر مگر کے ساتھ اف اینڈ بٹ کے ساتھ شرائط لگا کر کی جائے. یہ کوئی توبہ نہیں ہے. جس نے ریڈ لائن عبور کی ہے وہ غیر مشروط طور پر واپس آئے گا تو ٹھیک ہے، ویلکم ہمارے سر آنکھوں پر. اور یہ قرآن نے پہلے بتا دیا تھا کہ جب غزوہ تبوک جو بہت مشکل دور تھا کہ حضور تشریف لے گئے، اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے، اور 80 کے لگ بھگ منافقین نہیں گئے تھے. تو جب واپس آئے مدینے کے قریب پہنچے تو قرآن نے فرمایا کہ یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. اب جب آپ لوگ مدینے میں سرخرو ہو کر جاؤ گے تو وہ جو پیچھے رہ گئے تھے آ کر عذر بہانے کریں گے، جسٹیفیکیشن پیش کریں گے. بیوی بیمار تھی، بچہ بیمار تھا، باہر گیا ہوا تھا. قل لا تعتذروا، اے پیارے حبیب کہہ دیں کہ کوئی عذر کی ضرورت نہیں ہے. قد نبأنا اللہ من اخبارہم، تمہارے اندر کی خباثتوں سے اللہ نے ہمیں مطلع فرما دیا ہے. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کے رسول تمہیں عمل کی میزان پر پرکھیں گے. اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگ کہ جو آج کوئی بات کہیں اور دباؤ پڑے تو 10 دن بعد کے رجوع کر لیا، پھر 10 دن بعد پھر وہی کریں، پھر 10 دن بعد وہی کریں، ان کے مفاسد و مقاصد سے عوام اہل سنت کو بچایا جائے. ان کو طویل عرصے تک عمل کے سانچے میں پرکھا جائے گا. اسی طرح سے یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ میں امام مجدد الفسانی، امام احمد رضا قادری اور اعلی حضرت گولڑوی رضی اللہ عنہم کے مسلک پر قائم ہو، توبہ ہو گئی. یہ ایسا تو قرآن بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے، تمام ذخائر موجود ہیں. توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے اعتراف گناہ. ان العبد اذا اعترف ذنبہ ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے، کنفیشن کرے، اقرار جرم کرے اور پھر آ کر توبہ کرے تو پھر توبہ ہوگی. اور مجمع میں توہین کی جائے اور کوئی صاحب ٹیلی فون کریں کہ جی میرے پاس بیٹھ کر اس نے معذرت کر لی ہے. امام اہل سنت نے فرمایا کہ توبۃ السر بالسر و توبۃ العلانیۃ بالعلانیہ، کہ پوشیدہ کوئی بات کی ہے تو پوشیدہ توبہ کر لو، پبلک میں اسٹیج پر کی ہے تو پبلک میں آ کر اس کی توبہ کرنی ہوگی اور اس پر نادم ہونا. کیوں؟ ان ندم توبۃ، ندامت کے بغیر جسٹیفیکیشن نہیں. اس لیے معذرت تو یہ ہے نا کہ کسی چیز کا عذر پیش کرنا، جسٹیفیکیشن، جواز، دلیل، یہ تو شیطان نے کیا تھا. وقت نہیں ہے کہ ان تمام تفصیلات کو آپ کے سامنے عرض کروں. اس لیے جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا
توبو اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ توبہ ایسی کر لے، ثم لا یرجع الیہ کما لا یعود اللبن الی الدر، کہ جیسے جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ کا قطرہ واپس تھن میں نہیں جاتا، پھر پلٹ کر گناہوں کی وادی میں نہ جائے۔ یہ نہیں کہ آج کرے تو کل توبہ، 10 دن بعد پھر کرے تو کل توبہ، یہ ڈرامہ بازی جو ہے یہ نہیں چلے گی۔ اور ایک پیغام یہ کہ ہندوستان میں جو ہمارے علماء ہیں ان کا ہمیں احترام ہے، لیکن ان کے حالات معروضی اور ہمارے حالات میں فرق ہے۔ آپ غیر مسلم ملک میں ہو، آپ اپنی مسند پہ بیٹھ کے جو بھی چاہیں کریں، ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جس کو اس وعدے کے ساتھ بنایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ لا الہ الا اللہ کو یہاں نافذ کرنا ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دین کی حرمتوں کا تحفظ کرنا ہے۔ لہذا یہاں ایسے مواقع آئیں گے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ، ناموس الوہیت کا مسئلہ، تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ، ناموس اہل بیت و صحابہ کا مسئلہ، ناموس قرآن کریم کا مسئلہ، آئین میں دستور کی ارتداد قادیانیت کی ترمیم کا مسئلہ، اس کے لیے ہمیں مسالک کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ ابھی دینی مدارس و جامعات کے تحفظ کے مشن تھا، ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ ہمارے آئینی ادارے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل، فیڈرل شریعت کورٹ، مرکزی روح احتلال کمیٹی، باقی کمیٹیاں، تو کیا ان بزرگوں میں سے کسی کو وہاں بٹھایا جائے گا تو پیچھ کر کے بیٹھیں گے؟ اس لیے پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کے مطابق ہم طے کریں گے کہ یہاں کی پالیسی کیا ہے، ہم طے کریں گے کہ یہاں کی حکمت عملی کیا ہے، یہاں کے مسائل اور مصائب کا مقابلہ ہم کرتے ہیں اور یہاں کے حالات کو کنفرنٹ ہم کرتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے حالات کے مطابق جو چاہیں فتوے جاری کریں۔ پاکستان کے بارے میں یہاں جو علماء بھگت رہے ہیں میدان میں وہ جاری کریں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جب ہمیں ایوان صدر و وزیر اعظم میں بلا کر کہا گیا کہ سعودیہ سے فتویٰ آ گیا، بغداد سے آ گیا، دمشق سے آ گیا، ازہر سے آ گیا، ادھر ترکی سے، الجزائر سے، مراکش سے، سب آ گیا، اور حرمین طیبین سمیت دنیا بھر کی مسجدیں بند ہو گئیں، تو کہا کہ یہ فتوے آ گئے، بند کرو۔ کچھ ہمارے دوست بھی تائید کر رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ وہ فتوے ریاست کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں، یہ غلامان مصطفیٰ کا دیس ہے، یہاں وہ فتویٰ چلے گا جو غلامی مصطفیٰ میں جاری ہوگا۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمان اس کی قدر کریں کہ روئے زمین پر اگر کسی ملک کی مسجدیں کورونا میں کھلی رہیں، ایک دن بھی بند نہیں ہوئی، تو وہ پاکستان کی سرزمین تھی، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے یہاں کے ان علماء کو، یہاں کے اہل سنت کو جاتا ہے، یہاں کی دینی تنظیمات کو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے دو ٹوک موقف ہے، اور آپ کو بلیک میل نہیں ہونا۔ کوئی سید ہے قابل احترام سر آنکھوں پر، لیکن شریعت اس پر بھی حاکم، شریعت ہم پر بھی حاکم۔ تو سر سید احمد خان نے معراج جسمانی کا انکار کیا نا، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ تو نام کے ساتھ سید تھا یا نہیں؟ تو اس وقت کے ہمارے اکابر علماء نے اس کو نیچری کہا نہیں کہا؟ تو سید احمد بریلوی کے نام کے ساتھ بھی سید لکھا ہوا ہے نہیں؟ جو شیعہ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ تو اس لیے اگر سید
عالم شریعت ہے، عامل شریعت ہے، عقائد صحیحہ حقہ کا حامل ہے، مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہم ان کے سامنے عقیدت کی پلکیں بچھائیں گے۔ لیکن کوئی یہ کہہ کر آئے کہ وہ شریعت سے ماورا ہے، تو شریعت سے ماورا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب کو شریعت کی میزان پر، شریعت کے معیار پر، شریعت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ لہذا وہ مشائخ اعظام، پیران اعظام جو عامل بالشریعت ہیں، عامل شریعت ہیں، اپنے بزرگوں کے مشن کو چلائے ہوئے ہیں، دینی مدارس و جامعات قائم کیے ہوئے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن جنہوں نے اس مشن کو چھوڑ دیا ہے تو ہم پھر مشن کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا رشتہ وفا کس سے ہوگا؟ ان بزرگوں سے ہوگا۔ ہمارا رشتہ وفا ان کے مشن کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے آپ نوجوان ہیں، آپ میں ہمت، قوت، جرت، استقامت ہونی چاہیے اور دین کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ پیغام دیتا ہوں کہ جو میری عاجزانہ زندگی کا تجربہ ہے کہ جو دین کے ساتھ کھڑا ہوگا، دین اس کو گرنے نہیں دے گا۔ علامہ سعد رضوی بھی آنے والے ہیں۔ دینی مدارس و جامعات کا جو بھی مسئلہ تھا، تشریف لے آئے، ماشاءاللہ، خوش آمدید۔ انہوں نے کھل کر بیان دیا، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ کے عظیم والد ماجد امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی وہ مدارس کے تحفظ کے لیے ہمارے ساتھ تھے اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے۔ اس لیے اس مشن میں